اب ہم یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و احسان کے بارے میں پڑھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ان دونوں چیزوں کو قائم کرتے تھے۔ عدل و احسان کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ رہی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ دائر کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل سے کام لیتے۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں، کیونکہ مسجد نبوی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے ہیں تو مدینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنائی تھی، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے مسجد نبوی۔ تو یہ مسجد نبوی اللہ کے ذکر کے لیے بھی تھی، نماز بھی یہاں پر پڑھی جاتی تھی، یہ پارلیمنٹ بھی تھی، یہاں پر عدالتی فیصلے بھی ہوتے تھے، یعنی جو بھی کوئی جرم ہوتا تھا تو اس کے فیصلے کے لیے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہیں آیا کرتے تھے اور یہیں ساری جو ہے وہ فیصلے ہوا کرتے تھے۔ تو آپ یہ سمجھیں یہ بھی پارلیمنٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اپنے اور پرائے، مسلم اور غیر مسلم، طاقتور اور کمزور کا کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، یعنی اب کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو اسی طرح کا جو ہے وہ بدلہ دیا جاتا تھا، چاہے وہ کوئی یہودی ہو یعنی کوئی نان مسلم ہو۔ اب جب اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے تو پھر اسے سزا کیوں دی جائے؟ تو ان کے ساتھ بھی عدل کا رویہ کیا کیا جائے گا، قائم کیا جائے گا۔ کوئی غیر مسلم ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی طاقتور ہو، کوئی کمزور ہو، جو کوئی بھی ہو۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ آپ بچپن سے بھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے جو ہے وہ چوری کی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا، تو ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہونے لگا، جو قانون ہے سزا نافذ ہونے لگی۔ تو پھر کسی نے کہا کہ کیا کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونچے گھرانے کی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے، یعنی یہ عدل ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جو بھی مقدمہ آتا تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عدل قائم کرتے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں روا رکھا جاتا تھا کہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، اونچے گھرانے کا ہے، نچلے گھرانے کا ہے، کچھ نہیں۔ عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا تھا، جس نے جو گناہ کیا ہے، جس نے جو ہے جرم کیا ہے، اس کو اس کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی زیادتی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لیتے بلکہ احسان سے کام لیتے ہوئے اسے درگزر فرما دیتے اور اس کی بھلائی کے لیے دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان کو بھی یہی فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو۔ اپنا ذاتی انتقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بہت باتیں بنائی ہیں، زبانی اذیت بے انتہا دی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کفار مکہ نے ذاتی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، پیچھے جو ہے وہ آپ لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، طائف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، پتھر برسائے جو ہے وہ آوارہ لڑکوں نے، خون مبارک اتنا بہہ گیا کہ جوتے بھر گئے خون سے، اور مکہ میں کیا کچھ تکالیف جو ہے وہ نہیں دی گئی، ہم پیچھے سے بھی جو ہے وہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، صبر و تحمل وغیرہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی گئی، اور ابو جہل نے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنی چادر ڈال کے کھینچا بھی ہے، اور بہت کچھ تکالیف جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دی گئی ہیں، اور بے انتہا برے رویے جو ہے وہ رکھے گئے۔ کچرا پھینک دیتی تھی ایک بوڑھی عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جادوگر، ساحر، اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لیا، اور سب کو کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ تو کیا ہے کہ یہ احسان کا رویہ، یعنی اپنی ذات پر جس حد تک ہو سکے احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ذات جو ہے وہ اس میں ملوث ہو رہی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ دوسروں کی کوتاہیوں کو کیا کریں، معاف کر دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو۔ عدل و احسان کی مختلف صورتیں۔ عدل و احسان کی بہتر صورت یہ کہ آپ حسن سلوک سے کام لیں، اگر کوئی آپ سے بھلائی کرے تو آپ اس کے ساتھ اس سے بہتر بھلائی کریں، اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ
درگزر سے کام لیں. اگر یہ نہ کر سکے تو کم سے کم عدل و احسان سے کسی صورت میں بھی انحراف نہ کریں اور کسی کے ساتھ زیادتی ہرگز نہ کریں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مستقل احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں لیکن سامنے والا پھر بھی جو ہے وہ برا رویہ کر رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو اس کے باوجود ہمیں عدل کو تو ہرگز نہیں جو ہے وہ عدل سے تو ہرگز نہیں ہٹنا چاہیے. اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے احسان کے رویے کے باوجود اور وہ زیادتی برداشت کرنا بہت زیادہ کیا ہو جائے، مشکل ہو جائے، تو بھی پھر اتنی بلٹ کر زیادتی نہ کریں وہ زیادہ ہو جائے، یعنی اس کی زیادتی سے بڑھ جائے. یعنی اگر کسی نے آپ کو گالیاں دیں یا برا بھلا کہا تو اگر آپ نے ہاتھ اٹھا کے مارنا شروع کر دیا تو یہ کیا ہو جائے گا، آپ کی طرف سے زیادتی ہو جائے گی اور یہ گناہ ہو جائے گا. تو کیا ہے کہ بہتر طریقہ کار یہ رہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان سے لمیٹیشن اختیار کر لیں. آپ زیادہ ایسے شخص سے میل جول کم کر دیں، سلام دعا کی حد تک رکھیں. تو اور اگر پھر بھی ایسا معاملہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فار ایگزامپل وہ بہت زیادہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے اور حال کے آپ کے ساتھ برا رویہ کرتا تھا، آپ اس وقت اس کے کام آ جائیں، لیکن پھر اس کے بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ سیف انداز میں رکھیں اور زیادہ مکس ہونے کی اس سے ضرورت نہیں ہے، زیادہ باتیں کرنے کی اس سے ضرورت نہیں ہے، زیادہ اس سے مکس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ شخص جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے اور میرے ساتھ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. تو پھر بھی یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ سے کچھ چیز مانگتا ہے اور آپ اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں لیکن وہ آپ کی چیز کو برباد کر دیتا ہے، 1 سے 2 مرتبہ آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کی چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور ایز اٹ از واپس نہیں کرتا، جیسے کیونکہ جب کوئی شخص کسی سے ادھار لے تو اسے اسی طرح واپس کرنا چاہیے، وہ امانت ہوتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امانت کا خیال نہیں رکھتا، یہ وقت پر واپس چیز کرتا نہیں ہے. تو آپ کئی دفعہ اس کو جو ہے وہ کر چکے ہیں اس کے ساتھ احسان کا رویہ، لیکن اگر اب وہ آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ ہر دفعہ یہ ایسے ہی کرتا ہے تو پھر آپ بہت اچھے انداز میں اس وقت منع کر دیں. لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، برا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سے کہہ دیں کہ میں نہیں دے سکتا، مطلب بہت اچھے انداز میں اس کو جو ہے وہ آپ منع کر دیں. تو عدل کا جو ہے وہ آپ لازماً عدل کا رویہ اختیار کریں. یہ نہیں کہ آپ پلٹ کے اس پر چیخنا چلانا شروع کر دیں، برا بھلا کرنا شروع کر دیں اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیں. آپ اس سے کیا ہے، عدل کا رویہ اختیار کر لیں. تو انہوں نے کہا اگر ایسا نہ کر سکے تو کم سے کم عدل و انصاف سے کسی صورت میں بھی انحراف نہ کریں اور کسی کے ساتھ زیادتی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایسا بدلہ نہ لیں جو اس کے کیے سے زیادہ ہو جائے، ورنہ آپ گنہگار ہو جائیں گے. اس لیے لازماً عدل کا رویہ اختیار کریں اور بہترین اجر پانے کے لیے تو احسان کا رویہ اختیار کریں اور زیادہ تر احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. عدل کا رویہ بہت بحالت مجبوری ہی کیا ہے استعمال کریں اور بہتر یہ ہے کہ لمیٹیشن اختیار کر لیں. لیکن سلام دعا آپس میں رکھنا یہ تو ہمیں دائم رکھنا چاہیے. لیکن جہاں معاملہ کسی ایسی زیادتی کا ہو جسے معاف کرنے سے ظالم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو، وہاں پر معاملہ عدالت کے سپرد کر دینا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت دفعہ اس کو معاف کر دیا اور یہ معاف ہونے کے بعد تو اور ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو لازماً پھر ظالم کو سزا دینی چاہیے. اب جیسے ہمارے معاشرے میں ہے، ہمارے معاشرے میں درگزر کر دیا جاتا ہے، اس کو سزا نہیں دی جاتی تو ظلم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ جب ہم یہ دیکھیں کہ ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے تو لازماً پھر کیا ہے اس کے ساتھ انصاف کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے اور وہ اس برائی سے کیا ہو جائے، رک جائے، اور معاشرہ اس برائی سے کیا ہو جائے، رک جائے. تو یہاں پر انہوں نے یہی بات کہی. لیکن جہاں معاملہ کسی ایسی زیادتی کا ہو جسے معاف کرنے سے ظالم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو، وہاں معاملہ عدالت کے سپرد کر دینا چاہیے تاکہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے جس سے اس کی اصلاح ہو اور دوسرے مجرموں کے لیے تنبیہ یعنی خبردار کرنا ہو جائے اور عوام بھی ان کی زیادتیوں سے محفوظ رہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے میں عدل و احسان سے کام لیں، اور کیونکہ معاشرے کے امن و ترقی کا ادار و مدار عدل و احسان پر ہے.
تو اب ہم یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپس کے معاملات میں زیادہ تر ہمیں رویہ کون سا اختیار کرنا چاہیے؟ احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ بحالت مجبوری اگر بہت زیادہ جو ہے وہ ہم سے برداشت نہ ہو رہا ہو تو عدل کا رویہ بھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں احتیاط بے انتہا ضروری ہے، یہ زیادتی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور سوچ سمجھ کے جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے آگے کیا کرنا ہے؟ جواب دینا ہے، اور اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرنا ہے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زیادتی کرنے والے ہو جائیں تو ہمارا اپنا ہی کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے کیا رکھے؟ محفوظ رکھے، اور ہمیں احسان کا رویہ اختیار کرنے کی کیا کرے؟ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے کی کیا کرے؟ توفیق عطا فرمائے، اور اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ عدل و انصاف برابری کو کہتے ہیں، کسی کی اچھائی کے بدلے اتنی اچھائی اور کسی کی برائی کے بدلے اتنا ہی بدلہ دیا جائے۔ احسان کسی کے ساتھ بھلائی کرنا یا اس کی بھلائی کے بدلے زیادہ بھلائی کرنا، یا کسی کی برائی کو معاف کرنا، یا کسی کی برائی کے بدلے اس کے ساتھ اچھائی کرنے کو کہتے ہیں۔ عدل کے بغیر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، اور احسان کے بغیر معاشرہ خشک اور بدمزہ رہے گا۔ عدل کے بغیر معاشرہ قائم ہی نہیں رہ سکتا، معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا اگر عدل قائم نہیں ہوگا، اور احسان اگر نہیں ہوگا تو معاشرہ خشک و بدمزہ ہو جائے گا، لوگوں کا ملنا جلنا اور آپس میں ایک دوسرے سے اچھی طریقے سے رہنا سہنا سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک مضبوط اور مہذب معاشرے کے قیام کے لیے عدل و احسان دونوں کی ضرورت ہے، دونوں بہت اہم ہیں، عدل بھی ہونا چاہیے اور احسان کا رویہ بھی ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر مشق کر لیتے ہیں، متعدد سوالات کے جوابات دیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ عدل سے کیا مراد ہے؟ یا آپ کے بک میں اس کا جواب ہے، آپ نے خود اس کو نشان لگا کے لکھنا ہے۔ احسان سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی آپ خود نکال کے اس میں سے لکھیں گے۔ عدل و احسان کے بارے میں کسی ایک آیت کا مفہوم بتائیں۔ عدل و احسان کے بارے میں کسی ایک آیت کا مفہوم بتائیں، یعنی آپ جو ہے وہ اپنے الفاظ میں اس کو بتا دیں، لیکن بات وہی ہونی چاہیے۔ جیسے یہاں پر ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ احسان کا رویہ اختیار کیا جائے اور انصاف کیا جائے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ احسان کے بارے میں حضرت پاک کا طرز عمل بیان کریں۔ حضرت پاک کا احسان کے بارے میں طرز عمل کیا تھا؟ یہاں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ احسان کے بارے میں کیا طرز عمل تھا میں نہیں بتاؤں گی، آپ نے خود نکالنا ہے کہ حضرت پاک کا عدل کے بارے میں کیا رویہ تھا، وہ پورا آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیے گا احسان کے بارے میں حضرت پاک کا کیا طرز عمل تھا، وہ آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہوگا۔ خالی جگہیں سوال نمبر 2، 3، 4 اور 5 یہ آپ نے جو ہے وہ بک پر ہی کر لینے ہیں۔ بک اگر صاف ستھری ہے مس اسی پہ چیک کر دیں گی، اور جس کی بک گندی ہے وہ جو ہے وہ اپنی کاپی میں اتار کے یہ سارا کام کریں، اور مس آپ کی وہیں چیک کر دیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔